باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، کائنات، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سب کی تخلیق اور بنانے کا مقصد بیان کیا ہے۔ یہ آسمان کیوں بنا ہے، زمین کیوں بنایا ہے؟ اللہ کی تو اس سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں تھی۔ اللہ تو اس وقت بھی تھا جب یہ زمین اور آسمان نہیں تھا۔ آپ ترجمے پر غور کریں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی تو ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش، اللہ کا تخت تو پانی پر تھا۔ کیا جوڑے؟ یہی سمجھانا ہے کہ جب آسمان اور زمین نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اس کا عرش تھا، اس کی حکومت قائم تھی پہلے بھی۔ تو زمین اور آسمان کے بنانے پر اس کی حکومت موقوف نہیں ہے۔ پھر یہ زمین آسمان بنے کیوں؟ آگے اس کی وجہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تم انسانوں کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ بس معلوم ہوا کائنات بنانے کا مقصد انسان کا عمل، اور عمل میں بھی اچھا عمل یہ مطلوب ہے۔ اس لیے بنایا گیا ہے آسمان اور زمین کو کہ آدمی کام کرے، عمل کرے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت سے ایک اصول نکلا، ایک ضابطہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت عمل یہ مطلوب نہیں ہے، حسن عمل مطلوب ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا؟ کثرت عمل، زیادہ عمل کرنا، اور حسن عمل، اچھا عمل، بہترین عمل، خوبصورت عمل۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عمل کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اچھے عمل کی قیمت ہے۔ آسان لفظوں میں کہو، چاہے تھوڑا کام کرو لیکن اچھا کرو، اور بہت زیادہ عمل کر رہا ہے، بہت زیادہ نیکیاں کر رہا ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیز قابل قبول نہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو رات کو نوافل پر نوافل پڑھا جا رہا ہے، 2 رکعت پڑھے پھر سلام پھیرے، 2 رکعت پڑھے پھر سلام پھیرے، 2 رکعت پڑھے پھر سلام پھیرے، 100 رکعت اس نے پڑھی، لیکن وہی جلد بازی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، اٹھ بیٹھ جلدی پڑھ رہا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو صرف 6 رکعت 8 رکعت پڑھتا ہے، لیکن پورے سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، تمام سنتوں کی رعایت کر کے پڑھتا ہے، تلاوت کا حق ادا کرتا ہے۔ تو آپ یقین مانیے اس کی یہ 6 رکعت اس کی 100 رکعتوں پر بھاری ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو روزانہ 10 پارے پڑھتا ہے، لیکن فٹافٹ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو بہت سکون کے ساتھ پڑھ رہا ہے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ قادر ہے تو تھوڑا بہت ترجمہ سمجھ رہا ہے، اس طرح تلاوت کرتا ہے اور 3 ہی پارے پڑھتا ہے۔ تو یہ 3 پارے اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ قبول ہیں بمقابلے ان 10 پارے کے جو بس یوں ہی پڑھے گا، یا علم تعلم تو چل میں آ رہا ہے، نہ خود سمجھ رہا ہے نہ دوسرے سمجھ رہے ہیں، اور پڑھا گیا نہ قرآن کا حروف ادا کیا گئے نہ مخرج ادا کیا گئے، اس سے یہ 3 پارے بہتر ہیں۔ ہمارے یہاں تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی ٹانگیں اس لیے تو دکھ رہی ہیں 3 پاروں میں، آپ لوگوں کی جو ٹانگیں دکھ رہی ہیں اور ہر 4 رکعت بعد لمبی کرتے ہو ٹانگوں کو، میں نے کبھی لمبی کی؟ آپ نے مجھے دیکھا؟ اسی طرح بیٹھ رہتا ہوں، عشاء کے بعد بیٹھتا ہوں، تراویح پڑھ کے ہی تو کھڑا ہوتا ہوں، نہ بیچ میں 4 رکعت پہ جاتا ہوں، نہ 8 میں جاتا ہوں، نہ 16 پہ جاتا ہوں، نہ 12 پہ جاتا ہوں، بیٹھا ہی رہتا ہوں، نہ ٹانگ سیدھے کرتا ہوں نہ لیٹتا ہوں۔ آپ لوگوں کو وہاں تراویح پڑھنے کی عادت ہے 20 رکعت 20 منٹ میں، گاؤں دیہاتوں میں 20 رکعت 20 منٹ میں، اب پڑھنی پڑ رہی ہیں آپ کو 20 منٹ میں 2 ہی رکعت، 20 منٹ میں 2 ہی رکعت ہو رہی ہیں، تو اس لیے آپ کی ٹانگیں دکھیں گی۔ تو زندگی بھر جیسا عمل کرتا رہتا آدمی ویسے عادت پڑ جاتی ہے۔ تو گاؤں دیہاتوں میں جو تراویح ہو رہی ہے
امام صاحب خود بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مقتدی تو کیا سمجھیں گے۔ یقین مانیے وہ تراویح نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ تراویح نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ تراویح پڑھ کر گناہ کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ زیادہ عمل پسندیدہ نہیں، اللہ کے نزدیک اچھا عمل، حسن عمل، سکون اور سنجیدگی والا عمل پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء، بعض روایت میں علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہر کام میں عمدگی فرض کی ہے، یعنی جو کام بھی کرو اس کو اچھائی کے ساتھ کرو، اللہ نے یہ بات تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ پھر دو مثالیں دی حدیث میں، ایک دنیا کے کام کی، ایک آخرت کے کام کی۔ ارشاد فرمایا، اذا قتلتم فاحسنوا القتل، یہ تو ہے آخرت والے کام کی مثال، کہ جب تم کسی انسان کا قتل کرو جہاد میں، یہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں لڑائی ہوگی لٹ بجاؤ قتل کر دیا، مول صاحب نے کہی اچھی طرح قتل کرو، میدان جہاد میں گئے ہیں، مقابلے کی نوبت آئی گئی ہے، کافر سامنے ہے، اب قتل کی نوبت آ رہی، اچھی طرح قتل کرو۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتل، اگر قتل بھی کرنا پڑے میدان جہاد میں کسی انسان کو تو اس کو اچھی طرح قتل کرو۔ اچھا قتل کیا ہے؟ اب ہم اور آپ یہ سوچیں گے اچھا قتل یہ سرخ پکڑ کے بوٹی بوٹی کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہڈی بھی کاٹ دو، پیٹ بھی چیر دو، اس کے سینے بھی چاک کر دو، زبان بھی کاٹ دو، آنکھ بھی پھوڑ دو، لاش کو بگاڑ دو، یہ اچھا قتل نہیں، یہ اچھا قتل نہیں، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی لاش کا مسئلہ مت بناؤ، لاش مت بگاڑو، یہ حدیث میں ہے۔ تو لاش بگاڑنا یہ اچھا قتل نہیں، بلکہ اچھا قتل یہ ہے کہ اپنی تلوار تیز رکھو اور ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن الگ ہو گئی، اب اس کی لاش کو نہ چھیڑو، یہ اچھا قتل ہے۔ یعنی دشمن کو بھی تڑپانا، اس کی آنکھیں تو پھوڑنا، کان کاٹنا، زبان کاٹنا یہ پسندیدہ نہیں۔ مجبوری میں آپ کو قتل ہی کرنا پڑ رہا ہے تو تیز تلوار سے ایک وار میں اس کی گردن الگ کر دو، اب اس کی لاش کو نہ چھیڑو، یہ اچھا قتل ہے۔ تو دیکھو آخرت کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح انجام دو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، یہ دنیا کا کام ہے۔ اور جب تم گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کرو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے، شاندار طریقے سے ذبح کرو۔ اچھا ذبح کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال حدیث میں خود دی گئی، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، جو آدمی تم میں سے جانور ذبح کر رہا ہے وہ اپنی چھری کو تیز کر لے، خوب رگڑ کر تیز کر لے، تاکہ ایک ہی وار میں اس کی ساری رگیں کٹ جائیں، جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ موٹی دھار کی چھری، خراب دھار کی چھری لے کر دیر تک اس کے گلے پر چلا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، یہ اچھا ذبح نہیں ہے۔ تو اچھا ذبح یہ ہے کہ تیز چھری لے کر ایک ہی وار میں اس کی رگیں کٹ جائیں، جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کو کم سے کم تکلیف ہو، یہ بہترین قتل ہے۔ اب غور کریں آپ کہ آخرت کا کام کرنا ہو تو بھی اچھی طریقے سے انجام دو، دنیا کا کام کرنا ہو تو بھی اچھی طریقے سے انجام دو، اللہ نے تمہارے اوپر یہ بات فرض کی ہے۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنا ہے، یا آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے، یا کوئی اور عبادت انجام دینی ہے تو ہمارے اوپر یہ بات فرض ہے کہ اس کے حقوق کی پوری پوری رعایت کر کے ادا کریں، ورنہ اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں وہ نیکی نہ کرنے کے درجے میں۔ مشہور قصہ ہے، یاد ہوگا آپ کو، سنا ہوگا کہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے مجلس میں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، ایک صاحب آئے، مسجد کے ایک کونے میں گئے اور 2 رکعت انہوں نے پڑھی، تحیۃ المسجد، اس کا اہتمام تھا اس وقت زمانے میں بھی، اور آج بھی عرب میں تحیۃ المسجد کا بہت اہتمام ہے۔ اگرچہ نماز سے پہلے کی اور نماز کے بعد کی جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا تو زیادہ اہتمام نہیں کرتے وہ۔ آج آپ حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے تو یہ تماشا دیکھیں گے، نماز سے پہلے کی، نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کا تو خاص اہتمام نہیں ہے، لیکن تحیۃ الوضو کا اور تحیۃ المسجد کا اہتمام ضرور ہے۔ اگر آدھی منٹ بھی بچ رہی ہوگی تو بھی آنے والے نیت مانے گا اور پھٹ کر کے 2 رکعت پڑھے گا، آج بھی یہ اہتمام ہے۔ تو حضور کے زمانے میں بھی تحیۃ المسجد کا اہتمام تھا۔ تو حضور کی مجلس چل رہی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابہ آئے اور 2 رکعت انہوں نے جلدی جلدی پڑھی۔ آپ نے دیکھا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، آ کر وہ بیٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر کے آیا ہو؟
تو ظاہر بات ہے نماز پڑھ کر آئے تھے، حضور کو بھی معلوم ہے، صحابہ کو بھی معلوم ہے، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کیا کر آئے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی نماز پڑھ کر آئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ نماز پڑھو، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ سب نے دیکھا کہ پڑھ کر آیا، 2 رکعت پڑھی، لیکن آپ کیا فرما رہے؟ نماز نہیں پڑھی۔ معلوم ہوا کہ جو نماز اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ نہ پڑھی جائے وہ رسول کی نگاہ میں نہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے باوجود نہ پڑھنا ہے۔ اب وہ صاحب گئے، انہوں نے اسی طریقے پر بھی 2 رکعت پڑھی، ان کو عادت ہے جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھنے کی، پڑھ کر آگے بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا کیا کر کے آئے؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھ کر آیا۔ آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہی حکم لگایا تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وہ صاحب پھر گئے، پڑھ کر آئے، حضور نے پھر پوچھا، ایسے 3 مرتبہ ہوا۔ وہ چلے جاتے ہیں، 2 پڑھ کر آتے ہیں اور حضور فرماتے نہیں کوئی نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ پڑھو۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اس سے اچھا نہیں پڑھ سکتا، بس اتنا ہی آتا مجھے، اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں، اس سے نہیں، اس سے آگے نہیں۔ تب آپ نے ان کو طریقہ سکھایا کہ جب تم تکبیر تحریم کہو تو سکون سے کھڑے رہو، ثنا پڑھو، خاص طور سے جب رکوع میں جاؤ تو تھوڑی دیر رکوع میں ٹھہرے رہو، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکو۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، سکون سے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھو۔ اس کے بعد سکون سے سجدے میں جاؤ، اطمینان حاصل کرو، یہ نہیں کہ چونٹ ٹیکی اور کھڑے ہو گئے، بلکہ اطمینان سے سبحان ربی الاعلی۔ کئی ساتھیوں کو جو آس پاس رہتے ہیں میں سنتا ہوں کیا ہے صبح ہے شام ہے کیا کہہ رہے ہو؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تعریف کر رہے ہو اللہ کی، اللہ کی تعریف کر رہے ہو تو اطمینان کے ساتھ سبحان ربی، میرے رب کی ذات پاک ہے جو بلند اور بالا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ گالی بک رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اگر اطمینان سے کہو گے تو آپ کو لگے گی آدھے 1 منٹ تو لگنی چاہیے، سجدے میں کم سے کم آدھا منٹ تو لگنا ہی چاہیے۔ جب آپ سبحان ربی الاعلی اطمینان سے 3 مرتبہ کہو گے، آپ کو تو چند سیکنڈ لگتی، یہ ہے وہ جلد بازی۔ تو بہرحال وہ آ کر بیٹھا اور حضور نے اس کو سکھایا ہے۔ اس واقعے سے مجھے صرف یہ سمجھانا ہے کہ جو عمل حقوق کو پامال کر کے کیا جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ اس لیے میں نے وہ جملہ کہا کہ گاؤں اور دیہاتوں میں جو تراویح پڑھی جا رہی ہے اس کا نہ پڑھنا اچھا تھا، اگر نہ پڑھتے تو اتنا گنہگار نہیں تھے۔ اگر تراویح نہ پڑھتے، نفل ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، غلط تو ہے، نامناسب ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا پڑھ کر وہ لوگ کر رہے ہیں۔ قرآن کی بھی توہین کر رہے ہیں، نماز کی بھی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بعض ویڈیو آتی ہیں دیکھ کر بھی تعجب ہوتا ہے کہ کیسے پورا کر لیتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، نام نہیں لوں گا، ہمارے یہاں ہی ایک آدمی تھے، مولانا تھے، مفتی تھے، 22 منٹ میں وتر سمیت تراویح پڑھا دیتے ہیں، وتر سمیت۔ تو ہر رکعت کے لیے 1 منٹ بھی لگاؤ تو کم سے کم 23 منٹ تو چاہیے، اور وہ 22 منٹ میں 23 رکعت پڑھا رہے، 20 رکعت تراویح، 3 وتر۔ اب تو خیر وہ چلے گئے بیچارے، یہاں نہیں ہے، یہاں مدرس ہے، وہ پڑھاتے علم ترا سے پڑھاتے۔ تو علم ترا سے بھی اگر کوئی آدمی تراویح سکون سے پڑھائے تو 20 منٹ میں پورا ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، 22 منٹ میں پورا ہونے کا کوئی مطلب نہیں، آدھا گھنٹہ 35 منٹ تو پھر بھی لگتے ہی لگتے ہیں۔ آپ اکیلے پڑھ کے دیکھ لیجیے، سکون کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیجیے، 35-40 منٹ لگے۔ تو اصول یہ نکلا کہ اللہ کے نگاہ میں کثرت عمل، زیادتی عمل یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے بمقابلے حسن عمل کے۔ تھوڑا کرو لیکن اچھا کرو، اللہ کو وہ پسند آتا ہے۔ تلاوت تھوڑی لیکن اچھی کرو، نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں لیکن شاندار پڑھو۔ ایک وہ جو رکعت پر رکعت پڑھا جا رہا ہے، تلاوت پہ تلاوت کیا جا رہا ہے، لیکن نہ حروف ادا ہو رہے ہیں، نہ مخرج ادا ہو رہا ہے، نہ معنی مطلب کو سمجھ رہا ہے، خالی بس طوطے کی رٹ کی طرح پڑھا چلا جا رہا ہے، اس زیادہ عمل کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی عمل میں حسن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل حسین ہوا کہ نہیں ہوا، خوبصورت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم اور آپ اپنے طور پر کسی عمل کو خوبصورت کرنا چاہیں تو نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کریں گے۔
خوبصورتی کا معیار ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاوت میں، نماز میں، کھانے میں، پینے میں، نبی کی سنتوں کی جتنی رعایت کر جاؤ گے اتنا ہی وہ عمل خوبصورت ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر ہی تو بھیجا گیا ہے، ورنہ تو ہدایت کے لیے تو قرآن کافی تھا. ہدایت کے لیے تو قرآن کافی ہے کہ قرآن پڑھو، مطلب سمجھو اور سمجھ لو کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. لیکن عمل کر کے دکھانے کے لیے نبی کو بھیجا گیا کہ اللہ نماز پڑھنے کے لیے کہے گا، لیکن نماز پڑھی کیسے جاتی ہے یہ نبی کر کے دکھائیں گے. اللہ تم سے کہے گا کہ حج کرو، لیکن حج کیسے کرتے ہیں یہ نبی کر کے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ نکاح کرو، شادی بیاہ کرو، اولاد پیدا کرو، کیسے؟ نبی کر کے دکھائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہے عملی نمونہ، عملی مثال کسی بھی طریقے کی. تو کسی بھی عمل کو خوبصورت بنانے کا، اچھا اور پسندیدہ بنانے کا، اللہ کے یہاں مقبول بنانے کا معیار ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس لیے حدیث میں آتا ہے عمل قلیل خیر من عمل کثیر فی بدعۃ. عمل قلیل، تھوڑا عمل، خیر اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے، من عمل کثیر اس بہت سارے عمل سے، فی بدعۃ جو سنت کے خلاف ہو. سنت سے ہٹ کر سنت کے خلاف جو بہت سارا عمل کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا عمل جو سنت کے مطابق کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. اپنے طور پر ہم کسی عمل کو کتنا ہی شاندار سمجھ رہے ہوں، خوبصورت سمجھ رہے ہوں، اگر سنت سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ قبول نہیں ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں. بلکہ نبی نے تو یہ وعید سنائی ہے کہ وہ میرے طریقے پر ہی نہیں ہے، وہ مجھ سے ہی نہیں ہے، وہ میرا ہی نہیں ہے. یہ وعید آئی ہے لیس منی. پہلے بھی سنا ہوگا، روایت میں ایک قصہ آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عثمان بن مظعون، یہ تین بڑے صحابی ہیں. ان لوگوں نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا عمل کیا ہوتا ہے اس کی معلومات کرنی چاہیے. دن کا عمل کیا ہے وہ تو نگاہوں میں ہے، نبی بیٹھے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد دین کی باتیں بتاتے ہیں، اگر جہاد میں جانا ہوتا تو اس کی تشکیل کرتے ہیں، لوگوں کو جہاد پہ ابھارتے ہیں. یہ کام ہے آپ کا دن میں. رات میں کیا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. رات کا کام حضور کے گھروں میں ہے، اپنی بیویوں کے پاس ہے. تو آپ کتنی دیر آرام کرتے ہیں، کتنی دیر تہجد پڑھتے ہیں، کتنی دیر قرآن میں رہتے ہیں، کتنی دیر دعا مانگتے ہیں اور کیا کیا نیکی کرتے ہیں. تو ان تین صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے تاکہ پھر ہم بھی وہی کام کریں. اور دل میں یہ سوچ ہے ان کے، نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے ہوں گے، کتنا سارا کام کرتے ہوں گے. جنت کوئی آسان تھوڑی ہے، اس کے لیے تو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہوگی. پوری رات حضور جاگتے ہوں گے، ایسا دل میں ذہن تھا، خیال تھا. اب جا کر معلومات کر رہے ہیں تو وہاں سے جو جواب ملا وہ ان کی سوچ کے خلاف ملا. سوچ کیا تھی کہ پوری رات جاگتے ہوں گے، پوری رات عبادت میں رہتے ہوں گے، یہ سوچ تھی. اور وہاں سے جواب مل رہا ہے کہ رات کا ایک حصہ آرام بھی فرماتے ہیں، رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھتے ہیں، پھر اگر تقاضا ہوتا ہے تو پھر آرام فرما لیتے ہیں. تو جو کچھ سوچ کر گئے تھے کہ پوری رات جاگتے رہتے ہوں گے، پوری رات نفلوں میں رہتے ہوں گے، یوں کرتے ہوں گے، اس کے مطابق جواب نہیں تھا. تو حدیث میں لفظ آتا ہے جو جواب ملا تھا کأنہم تقالوها، انہوں نے اس عمل کو تھوڑا سمجھا. نبی تو بہت تھوڑا سا کام کرتے ہیں، کبھی تہجد میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، 3 وتر پڑھتے ہیں، 7 رکعت ہو گئی. تو حدیث میں آیا 7 وتر پڑھتے تھے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعت پڑھ رہے ہیں تہجد کی، 3 پڑھ رہے ہیں آپ وتر کی. کبھی کم بھی کر لیتے تھے، کبھی زیادہ بھی کر لیتے. ایسا بھی انہوں نے جواب سنا ہے. تو انہوں نے جواب کو بہت تھوڑا سمجھا، عمل کو بہت مختصر سمجھا. لیکن بہرحال وہ تربیت یافتہ تھے، وہی کھڑے کھڑے کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی سے کیا مقابلہ. نبی تو نبی ہیں، اگر اتنا بھی کام نہ کریں تو ان کی تو جنت بنی ہوئی ہے. اللہ نے ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، وہ تو معصوم ہیں. اگر اتنی بھی عبادتیں نہ کریں تو نبی کا تو جب بھی کام بنا ہوا ہے. انہوں نے وہی یہ تعبیر کی. پھر اپنے ارادے ظاہر کیے، اپنے حوصلے انہوں نے ظاہر کیے. ان میں سے ایک کہنے لگا اما انا
فأصلی اللیل ولا ارقد ابدا، میں تو زندگی بھر جتنی راتیں آئیں گی کبھی نہیں سوؤں گا، پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب چاہے 1000 رات آ جائیں، 2000 رات آ جائیں، زندگی کتنی ہے اللہ بہتر جانے۔ اب میری جتنی زندگی بچ رہی ہے اس میں جتنی راتیں آئیں گی تمام راتوں میں عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ تھوڑا بہت سونا ہوگا تو دن میں سو لیا کروں گا۔ ایک نے طے کیا۔ دوسرے نے کہا اما انا فاصوم النہار ولا افطر، اب زندگی میں جتنے دن آئیں گے تمام دنوں میں روزہ رکھوں گا، کھانا پینا ہوگا تو رات میں کھانا پینا کر لیا کروں گا، دن میں کبھی نہیں، پوری زندگی اب روزہ ہی رکھوں گا نفلی۔ ایک نے یہ طے کیا۔ اور تیسرے نے طے کیا اما انا فلا اتزوج، میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ سارے جھگڑے ساری مصیبتیں تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اکیلا رہوں گا، دن میں بھی رات میں بھی سفر میں بھی حضر میں بھی، بس اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا۔ اگر نکاح کر لیا تو بیوی کا خرچہ لاؤ، نکاح کر لیا تو پھر بچے پیدا ہوں گے، بچوں کا خرچہ لاؤ، ان کے لیے مکان بناؤ، ان کے کھانے پینے کا نظام کرو، آج کے زمانے کے اعتبار سے اسکول کی فیس لاؤ، ڈریس لاؤ، فلاں لاؤ، 1000 مصیبتیں لگ جائیں گی ایک نکاح کرنے سے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے اما انا فلا اتزوج، میں شادی نہیں کروں، اکیلا رہوں گا اور ہر وقت اللہ کی عبادت کروں۔ اب دیکھنے میں یہ بہت اچھے ارادے ہیں۔ ایک آدمی پوری رات جاگنا چاہ رہا ہے، عبادت کرے گا، ایک آدمی پوری زندگی روزہ رکھے گا، ایک آدمی وہ ہے جو دن اور رات بیوی بچوں سے بالکل فارغ رہ کر اللہ اللہ کرے گا۔ دیکھنے میں بہت اچھا عمل ہے۔ یہ ارادہ کر کے گھر سے باہر نکلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آ گئے۔ ازواج مطہرات نے سنا دیا فلاں فلاں آیت ہے، علی بھی تھا، عثمان بھی تھا، عبداللہ بن رواحہ بھی تھا، اور ایسا ایسا ارادہ کر کے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تلاش میں نکلے اور باہر ہی جاتے ہوئے ان کو پا لیے۔ آپ نے آواز لگا کر ان کو روکا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ ہو جو میرے گھر میں گئے تھے، تحقیق کر کے آئے اور ایسا ایسا ارادہ کر رہے ہو۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور شاباشی دیں گے، انہوں نے کہا جی ہم ہی تھے۔ تو آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا تم میں سے ایک آدمی یہ کہہ کر آیا، دوسرا یہ کہہ کر آیا، تیسرا یہ کہہ کر آیا، اور پھر اپنا عمل سنایا۔ حضور نے فرمایا اما انا فاصلی اللیل وارقد، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم یہ طے کر آ رہے ہو کہ پوری رات نماز ہی پڑھنی ہے، تمہارا طریقہ میرے طریقے سے ہٹ گیا۔ اما انا فاصوم النہار وافطر، میں دن میں روزے بھی رکھتا ہوں، نفلی روزے، اور کبھی نہیں رکھتا ہوں، کبھی مہینے میں 2-4 دن نفلی روزے رکھ لیے، 25 دن نہیں رکھے، ایسا بھی حضور کا عمل ہے۔ اور تم یہ طے کر آ رہے ہو کہ پوری زندگی دنوں میں روزہ رکھو گے، تو تمہارا طریقہ میرے طریقے سے الگ ہو گیا۔ اما انا فاتزوج، حضور فرما رہے ہیں میں تو نکاح کرتا ہوں، شادیاں کرتا ہوں، میری بیویاں ہیں، اور ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں ہیں، اگرچہ وہ آپ کے لیے جائز، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے تو 4 ہی، کبھی تم جا کے پھر اعتکاف میں سلکائے 9 کر سکتے ہیں۔ سنانے میں بھی ڈر لگا رہتا ہے اصل میں، مول صاحب نے کہی 9 بیوی رکھ سکتے ہیں، تو وہ نبی کے لیے خاص تھا، عام کے لیے تو 4 ہیں، آپ تو 4 ہی کر لے بہت ہے، ایک سے ہی گزارا ہو جائے یہ غنیمت ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں رہی ہیں، تو حضور فرما رہے میں تو نکاح کرتا ہوں، شادیاں کرتا ہوں، اور تم یہ نیت کر کے آیا کہ شادی نہیں کرنی ہے، بیوی نہیں رکھنی ہے۔ تو تینوں کا عمل نبی کے عمل سے الگ ہو رہا ہے، مختلف ہو رہا ہے، اگرچہ دیکھنے میں نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ رہا ہے۔ اب آپ نے وہ بات فرمائی جو آپ نے بارہا نہیں سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتا ہے اس وقت اس کو پڑھتا ہے، جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تب یہ جملہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے ہٹ جاتا ہے وہ مجھ سے نہیں، وہ میرا تعلق دار نہیں۔ عمل قبول ہونا تو بعد کی چیز ہے، نبی کیا فرما رہے ہیں اب میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، میں اس کا نبی نہیں، وہ میرا امتی نہیں۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرا کامل امتی نہیں ہے، میں جیسا چاہتا ہوں، جیسی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں ویسا نہیں ہے۔ تو کوئی عمل دیکھنے میں کتنا ہی شاندار ہو، کتنا ہی بڑا اجر و ثواب والا لگ رہا ہو، لیکن نبی کی سنت سے اگر ہٹ جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ بس یہی معیار ہے کسی عمل کے حسین ہونے کا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کثرت عمل، زیادہ عمل یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، ہاں اس کے مقابلے میں حسن عمل پسند ہے۔ اب حسن عمل کے ساتھ اگر زیادہ کرو تو واہ واہ، نور علی نور، دونوں ہاتھ میں لڈو آپ کے، اطمینان سے پڑھتے ہیں، سکون سے پڑھتے ہیں، 10 پارہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔
ورنہ کہنے کا منشا یہ کہ چاہے تھوڑا عمل ہو لیکن سنتوں کے ساتھ ہو، سنجیدگی کے ساتھ ہو، حقوق کے رعایت کے ساتھ ہو، تو اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے بمقابلے سنت سے ہٹ کر خوب عمل کر رہے ہیں لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قابل قبول اللہ کا نہیں ہے۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔